کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عاطف اسلم صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ کی بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں بہت سی کامیابیاں ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے بڑے اعزازات جیتے ہیں, پاکستان کا نام بلند کیا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے. عاطف اسلم صاحب, یہ بتائیں کہ دبئی میں ایک بہت بڑا کمپٹیشن تھا, سنگنگ کمپٹیشن تھا, جس میں انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور جگہوں سے بھی آئے جی ہوئے تھے. اس میں آپ کی ٹیم جو ہے اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اس کمپٹیشن کے بارے میں بتائیں گے, وہ کیسے آپ انڈیا سے بھی آگے نکل گئے؟ بس سمجھ لیں کہ ایک ایسی محنت تھی جو کہ تقریباً 3.5-4 مہینے کی تھی تقریباً, جو کہ رنگ جو تھی وہ لائی تھی, کیونکہ یہاں سے ہم نے لڑکے لے کے جانے تھے اور ان کو جو ہے سلیکٹ کرنا تھا. بڑا مشکل تھا ہمارے لیے. ٹیلنٹ تو بہت زیادہ تھا لیکن ڈائیورسفیکیشن دیکھنی تھی, اور الحمدللہ بہت اچھے اچھے لڑکے اس میں سے مجھے ملے اور وہاں جا کے کھیلا. اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کھیلے, کیونکہ آشا بھوسلے جی جو ہے شی از اے ویری بگ نیم, رونا لیلا جی از اے ویری بگ نیم, عابدہ جی از اے ویری بگ نیم. جب ایسے لوگ جج ہوتے ہیں تو وہ آف کورس ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ وہ جو ہے ویلیو کرتی ہے. لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے لڑکوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا, ان پہ محنت ہم نے بہت کی, اور وہ اللہ پاک نے ہماری قسمت میں اس جیت کو لکھا تھا. اور اس محنت کی وجہ سے نبیل جو تھا, he was one of the contestants who won the game. نبیل اور شوکت علی. مجھے نبیل شوکت علی, اور مجھے مطلب کہہ لیں کہ اس وقت بھی نہیں یقین ہو رہا تھا جس وقت ہم وہ جیت چکے تھے, اور وہ اتنا بڑا اعزاز تھا میرے لیے, میرے آئی تھنک ہماری قوم کے لیے, کہ it was a singing competition جو کہ ہسٹری میں صرف آئی تھنک پچھلے 15 سال سے کمپٹیشنز ہوتے آ رہے ہیں, لیکن صرف یہ دوسری دفعہ تھا جب ہم یہ کمپٹیشن جو تھے وہ جیتے تھے. اور یہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آشا بھونسلے جو کہ بہت بڑی ایک سنگر ہیں, جی تو انہوں نے جب آپ کے حق میں ووٹ دے دیا ہوگا اور بھی لوگوں نے دیا ہوگا, تو اس کے بعد کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ بات چیت کی, کچھ آپ سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ ہم سے آگے نکل گئے, کیسے ہوا یہ؟ دراصل وہ ذرا سینئر تھی, تو میرے کچھ کامنٹس جو تھے ان کو پسند نہیں آتے تھے, بیکاز میں ذرا ایک بڑا بلنٹ قسم کا انسان ہوں, تو وہ شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ میں کوئی بدتمیزی کر رہا ہوں. لیکن بعد میں آف دا ریکارڈ جب ان کا مجھے فون آیا تھا, جب انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یو ور رائٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. اور کہتی ہیں کہ میری بیٹی کہتی ہے مجھ سے کہ ماما آپ کیا اس لڑکے کے ساتھ لڑائی کرتی رہتی ہیں, اتنا ہینڈسم لڑکا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. So it was very nice of her to اچھا. actually share this with me as well. ہاں. It was very kind of her. اتنی بڑی سٹار ہے, اتنی بڑی لیجنڈ, بٹ دین اگین ان کے ساتھ بات کرنے میں اور مذاکرات کرنے میں ایک الگ ہی مزہ تھا, اور ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا تھا. اور پھر عابدہ جی بھی تھی وہاں پہ, تو وہ تو ایک ویسے ہی ان کی تو کیا ہی بات ہے. آپ لگتا ہے عابدہ جی کے بہت بڑے فین ہیں آپ؟ میں بالکل ہوں ان کا بہت بڑا مداح ہوں. اچھا. اب اتنی ہم نے آپ سے باتیں کر لی ہیں تو یقیناً آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اگر میں نے اب آپ کو یہ فرمائش نہ کی کہ کوئی اچھی سی اپنی پسندیدہ چیز خود ہی ہمیں سنا دیں, تو جو بہت سے آپ کے ویورز ہیں اور فین ہیں وہ مجھے بعد میں کوستے رہیں گے, تو مجھے ان کے شکوے شکایت سے بچانے کے لیے کچھ آپ مہربانی کریں گے کچھ آخر میں؟ اچھا اچھا, میں ہلکا سا جو ہے استائی پڑھ دیتا ہوں آج سارے رکھی. ہاں. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہم, ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے, تاجدار حرم. واہ جی واہ. اب ایک میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ دعا تو مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے, جی تو اس میں تاجدار حرم بھی آتا ہے, اس میں نگاہ کرم بھی آتی ہے. تو یہ جو دور وبا ہے, اس دور وبا میں
آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ کوئی ایسی آپ اپنی دعا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جس میں کہ آپ نگاہ کرم کی درخواست کر رہے ہیں؟ بالکل کچھ اس طرح سے یہ کہ ہوتی ویسے بڑی پرسنل، لیکن اس میں بتاتا ہوں آپ کی بہت. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ایک دعا میری جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے، چاہے مجھے کسی سے ریکویسٹ کرنا پڑے، میں اس انسان کا بہت بڑا، میں ساری زندگی اس انسان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اگر وہ میری سفارش کر دے اس چیز کے لیے کہ میں خانہ کعبہ میں کسی طریقے سے اذان دے سکوں. اچھا. اور آئی نو یہ بہت بڑی بات ہے، بٹ وہ سعادت جو ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے. وہ سعادت جو ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے. سو میرا وہ ایک خواب سا ہے، میری ایک زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ اس کے ساتھ گزرا ہے. میرا زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ درود پاک کے ساتھ گزرا ہے الحمدللہ. تو وہ ایک کنیکشن، ایک لا جو ہے وہ، ایک جستجو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور وہ رہے گی. اور یہ دعا کا حصہ ضرور ہے کہ ہمیں اس وبا سے کسی طریقے سے نکالا جائے اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے جن لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ بیسیکلی مشکل ہوگی ہے کمانا. سو these are tough times. عاطف صاحب، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اور اتنا مجھے آپ پہ فخر ہوا ہے جو آپ نے اتنی پرسنل اپنی دعا ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اور جیسے ہی آپ نے یہ دعا اور اپنی یہ خواہش ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ کے دل میں یہ ایک خواہش چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز دے کہ خانہ کعبہ میں آپ کو اذان دینے کی سعادت حاصل ہو. جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں تو میرے دل سے دعا نکلی ہے کہ یا اللہ اس دعا کو، اس خواب کو حقیقت بنا دے. اور میرے ساتھ ساتھ آپ کے لاکھوں کروڑوں لوگ جنہوں نے یہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے آج سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو حقیقت بنا دے کہ آپ کو خانہ کعبہ میں اذان دینے کی سعادت حاصل ہو. اور جس دن آپ کو یہ سعادت انشاءاللہ حاصل ہوگی تو آپ ہم سب کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے مبارک فرمائے. اچھا، اور اب آخر میں پاکستان کے نوجوان جن کی بہت بڑی اکثریت آپ کی فین ہے، ان پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اس عہد وبا میں آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ جتنا اپنا خیال رکھ سکیں، ابھی دوستیوں کو فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں کہ آپ کو باہر جانا جو ہے وہ، جس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ فون سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں. لیکن آپ اگر محفوظ ہوں گے تو آپ کے گھر والے محفوظ ہوں گے. آپ اگر محفوظ ہوں گے تو والدین جن کی عمر 50 سے زیادہ ہے یا جو بھی ہے، جتنے بھی بچے ہیں آپ کے گھر میں، وہ محفوظ ہوں گے. اور ہم سب اگر محفوظ ہوں گے تو پاکستان محفوظ ہوگا، اور پاکستان محفوظ ہوگا تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عاطف اسلم صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھی گفتگو کی. اور آخر میں عاطف اسلم کا قوم کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں. آپ محفوظ رہیں گے تو آپ کا خاندان محفوظ رہے گا. آپ اور آپ کا خاندان محفوظ رہے گا تو پاکستان محفوظ رکھے گا. اس لیے کرونا وائرس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، لیکن لڑنا ہے بہت سوچ سمجھ کے اور احتیاط کے ساتھ. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.